اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ۔ حضرات، ہر بندہ جانتا ہے کہ ظاہری جسم سے وہ کون سے گناہ کر رہا ہے اور باطن دل کے طور پر وہ کون سے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ جل وعلا کلام پاک میں جو ارشاد فرما رہے ہیں نا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ اب دراصل بات یہ ہے کہ جب بندہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ سے ایسا تقرب عطا فرما دیتا ہے کہ جنت میں اس کو اپنے دیدار سے مشرف یاب فرما دیتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ ہم سب، میں اور آپ، اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کسی مجلس میں بیٹھنا ہے تو وہاں ظاہری گناہوں سے بچنا ہے، کسی محفل میں بیٹھنا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو ہم نے ظاہری گناہوں سے احتیاط کرنی ہے، ہم تنہائی میں ہیں ہم نے ظاہری گناہوں سے احتیاط کرنی ہے، ہم محفل میں ہیں ہم نے ظاہری گناہوں سے احتیاط کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، اس دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو باطن کے گناہوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہوگا۔ باطن اس کے گناہوں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ جب بندہ خود کوشش کرے گا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب چاہے گا، پھر جا کے باطن کی صفائی ہوگی۔ اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ باطن کی صفائی تب ہوتی ہے جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے۔ ظاہر کی صفائی تو شریعت مطہرہ کے علوم و فنون سیکھنے سے حاصل ہو ہی جائے گی، لیکن باطن کی صفائی تب ممکن ہے جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تب باطن کی صفائی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں نے آپ کے گوش گزار جو کی، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب بندہ ظاہری اور باطنی صفائی کے ساتھ رب تعالی رب العلا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو حاضر ہونے کی کوشش کرے گا، برزخ کے معاملات کی طرف بڑھنے کی سعی کرے گا، تو پھر اس وقت انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے خاتمے کی بھی خیر فرما دے گا۔ اور کیوں نہ ہم ظاہر و باطن کی صفائی کریں، ظاہر و باطن کو پاک کریں، صاف کریں۔ آپ کے اور میرے رب کا حکم ہے، آپ کے اور میرے رب کا حکم ہے کہ ظاہر کو بھی صاف کریں، باطن کو بھی صاف کریں۔ ظاہر صاف ایسے ہوگا کہ ہم ظاہری طور پر علم دین کے ساتھ شغف رکھیں گے، علم دین کو سیکھیں گے، علم دین کی طرف توجہ دیں گے، اور باطن کی صفائی ایسے ہوگی کہ ہم ہر وقت اس دل پر اللہ کی ضربیں، ذکر اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو ہمارا باطن خود بخود صاف ہو جائے گا۔ اور میں نے بتایا کہ ظاہر تو صاف کرنا تھوڑا مشکل ہے، پر باطن اس سے زیادہ مشکل ہے۔ دلی امراض، اس سے چھٹکارا پانا زیادہ مشکل ہے۔ بظاہر تو انسان لوگوں کے لیے یا کسی کے لیے یا اگر خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بظاہر نیک سیرت دکھائی دینا شروع ہو جائے تو اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ باطن کا مرحلہ ہے، وہ باطن کی صفائی کا مرحلہ ہے، وہ باطن کو صاف کرنے کا مرحلہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس نے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا، ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پاکیزہ کر لیا، پھر اس کو انعام یہ ملے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں محبوب کا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر و باطن کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، ظاہر و باطن کا معاملہ کوئی نارمل معاملہ نہیں ہے۔ اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے یا رب کا کلام پڑھنا ہوگا یا مصطفیٰ کی زبان پڑھنی ہوگی۔